اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف آفیشیل کی معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو سکپ نہ کریں، مکمل دیکھیں۔ ایک تو آپ کو عمل سمجھ آئے گا، دوسری بات یہ کہ جس اب عمل کو آپ کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، اس کی کیا فوائد ہے، اگر آپ کر لیں گے تو اس کے کیا فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، تو یہ جاننا آپ کے لیے حد درجہ ضروری ہے، تاکہ اس کے بعد پھر آپ کوئی عمل کریں اس کے فوائد آپ کو حاصل ہو اور اس سے آپ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ معزز سامعین، سورہ اخلاص کا ایک عظیم نقش جس کو میں نے خود بھی آزمایا ہے، کاروباری ترقی کے لیے، تسخیر کے لیے آپ بھی آزما لیں۔ انشاءاللہ جب بھی آپ اس کو آزمائیں گے، آزمائش پر یہ پورا اترے گا۔ کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ تعویذ میں نے حب کے لیے، میں نے تسخیر کے لیے، کاروباری ترقی کے لیے لکھا اور اس میں اثر نہیں ہوا۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے میں نقش کی چال بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں نقش بھی بتاتا ہوں وہ آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے۔ دیکھیں، یہ پہلا خانہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، یہ اس کے خانے ہیں۔ اس ترتیب سے آپ نے نقش کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس ترتیب سے آپ نے نقش کو لکھنا ہے۔ اب آپ نقش کو دیکھیں، نقش یہ ہے، یہ پہلا خانہ ہے، یہ دوسرا خانہ ہے، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقش ہوا۔ اس نقش کو آپ نے سورج گرہن کے وقت زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب بڑے بڑے زکوٰۃ سے اور اس سے انشاءاللہ آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ ایک زکوٰۃ ادا کریں گے، اس نقش میں کمال کے فوائد ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے۔ معزز سامعین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 8 اپریل کو بھی سورج گرہن لگنے والا ہے، اس کو آپ چاند گرہن میں بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ کسی دوسرے سورج گرہن میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اول اس کی ترتیب نوٹ فرما لیں۔ آپ نے ایسے جو ہے نا مثلث کمپیوٹر کے ذریعے ایک صفحے پر زیادہ تعداد میں بنانے ہیں۔ اس نقش کو آپ نے 170 بار سورج گرہن میں لکھنا ہے۔ یہ جو ہے یہ جو دائرہ ہے بلکہ مثلث ہے، اس کا آپ پرنٹ آؤٹ کروا لیں، ایک صفحے پہ جتنے آتے ہو پرنٹ آؤٹ کروا لیں، لیکن لکھنا، اس کو پر کرنا یہ آپ نے اسی وقت کرنا ہے، مطلب آپ نے سورج گرہن میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورج گرہن میں خانوں کا خیال رکھتے آپ نے 170 نقش پر کرنے ہیں۔ 170 نقش پر کر لینے کے بعد 313 بار اس پر سورہ اخلاص پڑھ کے دم کریں۔ آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد آپ روزانہ 3 نقش لکھ کر اس پر 21 بار سورہ اخلاص پڑھ کر دم کریں، اپنے پاس رکھا کریں، کسی غریب کو دیں، جو بھی کریں۔ آپ پنسل سے لے کے آپ 3 نقش زعفران سے لکھیں، ٹھیک ہے، جو بھی مقصد وہ اس کے نیچے لکھیں۔ مقصد بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے، سارا کچھ میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دوں، آپ ویڈیو سکپ نہ کریں۔ تو یہ نقش جو آپ نے لکھا 170 بار، اس کو علیحدہ علیحدہ پیپر سے کاٹ لیں، پھر سارے نقش ایک جگہ کر کے ان کو آٹے میں گولی بنا کر کسی دریا میں، سمندر میں یا نہر میں، پاک ہونا شرط ہے، اس میں ڈال لیں۔ آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ روزانہ 3 بار لکھ کریں، جب تک آپ 3 بار لکھیں گے انشاءاللہ اثر اس میں ہوگا، اس کا جو تاثیر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کو آپ چھوڑ دیں گے 3 بار لکھنا، 7 دن تک آپ چھوڑ دیں گے یا 3 دن تک آپ چھوڑیں گے تو اثر آہستہ آہستہ سے جاتا رہے گا، اس لیے اس کو چھوڑے نہ۔ دوسری بات، آپ 21 بار سورہ اخلاص اس پر پڑھ کے دم کریں گے، تو یہ اگر آپ 101 بار کر لیں تو مزید فوائد انشاءاللہ حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ نے کر لیا۔ اب آپ نے حب کے لیے اس کو کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے مطلب کہ تسخیر کے لیے کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں معزز سامعین، اپنے مقصد کو تصور میں رکھ کے جمعرات کے دن، جمعہ کے دن، اتوار کے دن، تسخیر کے لیے اتوار کے دن لکھیں یا جمعرات کے دن لکھیں۔ اسی طرح آپ جو ہے نا اس کے لیے محبت کے لیے جمعے کا دن، جمعرات کا دن، اس کو آپ لکھیں۔ باقی طریقے میں اس کی بتاتا ہوں۔ اچھا، تسخیر کے لیے آپ لکھ رہے ہیں اللہم
سوری میں اردو فونٹ کر لوں. اللہم سخر ٹھیک ہے. آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے اللہم سخر لقلوب جمیع المخلوقات. ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے لکھ دیا, اوپر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے لکھ دیا. اب اس پر 313 بار مخلوقات کی تسخیر کی نیت سے سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیں. یہ تعداد میں آپ ایک وقت میں ایک بھی لکھ سکتے ہیں, 50 بھی لکھ سکتے ہیں. سورہ اخلاص صرف آپ نے 313 بار پڑھ کے دم کرنا ہوگا. اس کے بعد یہ تعویذ آپ کے پاس پڑ رہا ہے, کوئی آپ کے پاس آئے اس کو دیا کریں. جمعے کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے, جمعے کو اگر آپ بعد از نماز جمعہ لکھیں گے تو یہ بہتر ہے, ورنہ جو اشراق کا وقت ہے اس میں آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اس طریقے سے ایک تعویذ کسی کو بھی دینا ہے. اس کو کہنا ہے کہ بھائی آپ نے ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے, صبح و شام 41 بار مخلوق کی تسخیر کی نیت سے اس کو پڑھیں. آپ کسی بھی کاروباری شخص کو دے دیں, آپ کسی بھی وکیل, ڈاکٹر, عامل, کسی کو بھی دے دیں, انشاءاللہ وہ پھر سے آپ سے مانگے گا کہ بھئی یہ دوسرا تعویذ بھی مجھے دے, آپ نے مجھے کیا چیزیں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے, اللہ کے امر سے. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ نے اس کے لیے کیا, تسخیر کے لیے. اب ہم محبت کے لیے کیسے کریں گے؟ یہاں پر آپ نے لکھنا ہوگا الحب, یہاں پر طالب اپنا نام بمائے والدہ, فی قلب یہاں پر مطلوب کا نام بمائے والدہ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے لکھ لیں. اب اس پر بھی آپ نے یہ 3 تعویذ لکھنے ہیں. 3 تعویذ لکھ کے ان پر اکٹھے رکھ کر 313 بار سورہ اخلاص اسی نیت سے پڑھے, دم کر لیں. اب ایک تعویذ آپ وزن کی نیچے رکھ لیں پاک جگہ پہ, ایک تعویذ آپ طالب کو دیں کہ یا آپ اپنے پاس رکھیں, ایک تعویذ آپ نے اس کو پلانا ہے یا جو پلدار درخت ہوتے ہیں اس کے ساتھ لٹکانا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 تعویذ آپ نے اس کو دینے ہیں, اور اس کو کہنا ہے 41 بار روزانہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کے تصور میں اس شخص پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ 24 گھنٹے میں آپ اس کا اثر دیں گے, ورنہ 7 دن تک تو اس کا ضرور اثر ہوگا انشاءاللہ اللہ کے کرم اور امر سے. معزز سامعین, یہاں ایک بات بھی آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بھائی میں نے لکھ دیا کسی لڑکی کو پھنسانے کے لیے, کسی لڑکے کو پھنسانے کے لیے. آپ کریں گے تو یہ آپ فضول کریں گے, اس میں کوئی بھی اثر نہیں ہوگا, نہ آپ اپنا وقت ضائع کریں. میں سے اعمال دیتا ہی نہیں ہوں جو حرام پہ چلے. یہ حرام پہ نہیں, یہ میاں بیوی کی محبت کے لیے, کسی آفیسر کو جائز طریقے سے خود پر مہربان کرنے کے لیے, یا اس طرح محلے گلی میں کوئی ایسا سخت آدمی ہے, اڑیل آدمی ہے جس کو آپ اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے شر سے آپ محفوظ ہیں, اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا بہن بھائیوں کے لیے, شوہر کے لیے, والد کے لیے, امی کے لیے, ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں. جہاں پر بھی جائز آپ کریں گے, آپ کی لبوں سے انشاءاللہ میرے لیے دعا نکلے گی. ناجائز پہ کریں گے تو الٹا آپ کمنٹس میں لکھیں گے میں نے کیا, یہ فضول ہے, ایسے ایسے آپ وہ بکواس کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کیوں کہ آپ ناجائز پہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے طریقہ بتا دیا. اب کوئی شخص آپ کے پاس آیا کہ میری کاروباری بندش ہے, میرا کاروبار نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا, میرا کاروبار نہیں چلتا, کاروبار پر بندش ہیں, میں جس چیز کو ہاتھ لگا لیتا ہوں مٹی بن جاتی ہیں, سونا بھی وہ مٹی بن جاتی ہے. اب اس کے لیے آپ نے کیسے, اس کی ترتیب علیحدہ ہے. آپ نے 21 عدد نقش لکھنے ہیں, 21 عدد نقش لکھنے ہیں, یا اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا 21 عدد آپ نقش لکھیں گے. اس میں سے 11 نقش آپ زعفران سے لکھ لیں, 10 نقوش آپ جو ہے نا سیاہی سے لکھ لیں, کسی بھی پین سے, مارکر سے, یا کسی بھی چیز سے لکھ لیں. سیاہی ایسے ہو کہ پانی میں حل ہوتی ہو. ٹھیک ہے, اب آپ نے نیچے کیا لکھنا ہوگا, یا الہی
फलां बिन फलां की तमाम बंदिशें दूर होकर कारोबार में खूब दर खूब तरक्की हो। ठीक है, अब ये आपने लिख लिए, ज़फ़रान से भी लिख लिए और आपने स्याही से भी लिख लिए। अब इनको सामने रखकर 313 बार सूरह इखलास इस पर पढ़कर दम कर दे। अब इसमें से एक तावीज़ आपने उसको देना है कि पर्स में रखे, चमड़े में पैक करके पर्स में रखे, गले पे रखे, बाजू पे रखेगा तो बेहतर होगा। एक तावीज़ उससे कहना है कि आपने किसी ऐसी जगह पर लटकाना है जहां पर आप कारोबार करते हैं, या अगर आपका कारोबार घर में लटका दे। ठीक है ना। बाकी जो ज़फ़रान की तावीज़ है, रोजाना एक तावीज़ पीना है, पानी में डालकर सुबह से लेकर शाम तक उसने पीना है। जो आपने स्याही से लिखना है उसके नीचे ये नहीं लिखना, या इलाही फलां बिन फलां की तमाम बंदिशें। ठीक है, ये यहां से मिटा दे। ठीक है, यहां पर लिखना है अपने तमाम बंदिशें दूर होकर कारोबार में खूब तरक्की हो, ये लिखना है। अब ये पानी में डालकर इसको उबाल ले। ठीक है ना, रोजाना एक पानी में उबाल कर, अगर बेरी की पत्ती मुयस्सर हो वो भी 11 डालकर पानी को खूब उबाल के ठंडा करके इससे बाथरूम में भी गुस्ल कर सकते हैं, पाक जगह पे भी गुस्ल कर सकते हैं। इन पर आपने पढ़ाई नहीं करनी, इन पर आपने सूरह इखलास की पढ़ाई भी नहीं करनी, ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं लिखना। ठीक है, कोई ऐसी जगह जो फर्श पे पानी गिरे, किसी गंद नाले में ना जाए, ऐसी जगह आप गुस्ल कर लें। अगर कोई शख्स गुस्ल नहीं कर सकता तो पानी एक जगह ले, उसको अच्छी तरीके से उबाल ले, थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर मुंह पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, हाथों पे लगाएं। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 10 दिन तक आपने ये करना है, बाकी तावीज़ आपने पीने हैं। और इसके साथ उसको कहना है कि भाई आपने रोजाना 101 बार, चाहे तावीज़ खत्म हो जाए या तावीज़ बाकी रहे, तावीज़ आपके पास हो या ना हो, आपने सूरह इखलास पढ़ना है। पहले दिन से उसकी कारोबार की बंदिशें अल्लाह ताला अपने फजल करम से इंशाल्लाह दूर फरमाएगा। उसका कारोबार इतनी ऊंचाई पे चला जाएगा, आप खुद देख के हैरान होंगे। ये तावीज़ एक खास, ऐसे समझे कि एक खास तोहफा, एक अजीम तोहफा है अगर इसकी आपने कदरदानी की। तो ये मौजूद सामीन, अगर ये नक्शा आपको पसंद आया, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं मोहब्बत के लिए, बग़्ज़ के लिए, किसी को हाजिर करने के लिए इससे बत्ती बनती हैं, इसको चराग में भी जलाया जा सकता है, मोमबत्ती पर लिखा जा सकता है। उसकी तरतीबें भी फिर इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। अगर आप कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें और ये कहें कि जज़ाकल्लाह हमें अमल पसंद आया, तो इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज का अमल आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।